کہ 8 فروری کا دن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 8 فروری کا دن صرف حق پرستوں کا دن ہوگا. 8 فروری کا دن ظلم کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈھا دینے کا دن ہوگا انشاءاللہ. پہلے بھی ایم کیو ایم کو چانسز ملے اور یہ واحد تنظیم ہے ایم کیو ایم کہ نیچے طبقے سے دیتی ہے, ان کو نوازتی. اور آپ دیکھیں جو بھی آپ پرانے معاملات دیکھ لیں, ان سب نے تو اپنے معاملات بنا لیے, وہ تو نکل جاتے ہیں بنا کے. تو جو یہ ابھی ہیں, جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ کیا ابھی جو نوجوان ہیں حیدرآباد کے, کراچی کے, تو وہ تو ان کو تو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے. تو کیا یہ بھی وہی کریں گے پرانا والا حساب کتاب کے, اپنا جب جیت جائیں گے تو نکل جائیں گے؟ حیدرآباد کو یونیورسٹی نہ دینا, حیدرآباد کے بچوں کی نوکریاں چھین لینا, حیدرآباد کی عوام سے پانی چھین لینا, 15 سال سے ان کو انفراسٹرکچر کے نام پہ کسی روڈ کے لیے کوئی فنڈ ان کے ایم پی ایس کی دی گئی اسکیموں کو رد کرنا. 2 تاریخ کے جلسے میں اس کا جواب دے دیا ہے. حیدرآباد کی عوام نے ایم کیو ایم کو پھر سے پہلے سے زیادہ قبول کیا ہے. کامران بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا ایم کیو ایم حیدرآباد میں پاکستان ایم کیو ایم جو ہے کافی جھنڈے نظر آ رہے ہیں اور کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی کچھ اعلانات کیے ہیں, اور 2 دہائیوں سے تو آپ دیکھ لیں جو معاملات چل رہے ہیں حیدرآباد, میرپور خاص, جہاں جہاں اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے, تو ان کے ساتھ تو کافی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. تو اگر اب موقع ملتا ہے ایم کیو ایم کو, پاکستان کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا معاملات ہوں گے؟ عامر, سب سے پہلے تو تھینک یو کہ تم ادھر آئے اور تم نے دیکھا کہ یہ ہمارا ایک چھوٹا الیکشن آفس ہے ایک ٹاؤن کا, اور آپ یہاں پہ رج دیکھو. سب سے پہلے آپ دیکھو یہاں پہ باجیوں کو دیکھو, آپ یہاں پہ بچوں کو دیکھو, لوگ کتنے لوگ باہر کھڑے نا. آپ کو ابھی واضح طور پہ بتایا کہ دیکھو جو قلعے گراؤنڈ کا جلسہ تھا, اس میں واضح طور پہ حیدرآباد کی جو حق پرست عوام ہے, حیدرآباد کی اردو بولنے والی ہی نہیں, حیدرآباد کی پشتون آبادی, حیدرآباد کی سندھی بلوچ آبادی, تمام لوگ ایم کیو ایم میں جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں. اور انہوں نے اس جلسے میں آ کے یہ ثبوت دیا ہے کہ خاص طور پہ پچھلے 15 سال کے اندر جو ظلم, جو زیادتی, جو ناانصافی اس قوم کے ساتھ رچی گئی ہے, 22,000 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے, من پسند پولیس افسران کو لگا کے ان سے جو ظلم کروائے گئے ہیں, صرف کراچی اور حیدرآباد میں نہیں ہوئے ظلم, اس انٹیریئر کے اندر, اس گاؤں گوٹھوں کے اندر ہر شخص اس سے متاثر ہے. غریب آدمی پریشان ہے. وڈیروں کو لا کے, جاگیرداروں کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے جو 5-5 سال تک منتخب ہونے کے بعد اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جاتے, اپنے لوگوں میں نہیں جاتے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ اپنے علاقوں میں اپنی کیمپین رن نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے بڑے بڑے وڈیروں کے, چاہے وہ ایم این اے وزیر رہے ہوں, اپنے علاقوں میں نہیں جا پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ کبھی 5 سال اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں گئے, وہ عوامی لیڈر نہیں ہیں, وہ جاگیردار ہیں, وہ وڈیرے ہیں, وہ چور ہیں, وہ اس پاکستان کے مخالف ہیں, اس پاکستان کے دشمن ہیں. اگر کوئی آج فخر سے اپنے لوگوں میں موجود ہے, صبح دوپہر شام کام کرنے والے اس متوسط لوگوں کو آپ دیکھیں جو ایک عام گھرانے کے لوگ ہیں. آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک عام فیملی کا آدمی ہوں, یہ سب باجی ایک عام لوگ ہیں, اور یہ اپنا تمام تر قیمتی ٹائم جو ہے وہ اپنی تحریک کو صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں 8 فروری کو اس 15 سالہ ظلم کا حساب دینا ہے. اور ہم نے 2 تاریخ کے جلسے میں اس کا جواب دے دیا ہے. حیدرآباد کی عوام نے ایم کیو ایم کو پھر سے پہلے سے زیادہ قبول کیا ہے, اور انشاءاللہ 8 فروری کو صرف ایک رسم ادا کرنی ہے ووٹ دینے کی. یہ تمام جو 8 فروری کی شام میں آپ ادھر آئیے گا, میں آپ کو انویٹیشن دے رہا ہوں, آپ آئیے گا انشاءاللہ, میرے ہاتھوں سے مٹھائی کھائیے گا, اور اس جیت کا جشن آپ ہمارے ساتھ منائیے گا. جو کہ 15 سالہ ظلم, حیدرآباد کو یونیورسٹی نہ دینا, حیدرآباد کے بچوں کی نوکریاں چھین لینا, حیدرآباد کی عوام سے پانی چھین لینا, 15 سال سے ان کو انفراسٹرکچر کے نام پہ کسی روڈ کے لیے کوئی فنڈ ان کے ایم پی ایس کی دی گئی اسکیموں کو رد کرنا, یہ مہاجر دشمنی ہے, یہ شہر حیدرآباد سے دشمنی ہے, اور یہ بیسیکلی ایک سوچ ہے
اس سوچ کے تحت کبھی بھی کسی پڑھی لکھی قوم کو آگے نہیں بڑھنے دینا، اور ایم کیو ایم پاکستان جب تک موجود ہے اس جاگیرانہ وڈیرانہ سسٹم کو کبھی قبول نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کا دن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 8 فروری کا دن صرف حق پرستوں کا دن ہوگا، 8 فروری کا دن ظلم کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈھا دینے کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ کامران بھائی، یہ پہلے بھی ایم کیو ایم کو چانسز ملے، اور یہ واحد تنظیم ہے ایم کیو ایم کہ نیچے طبقے سے دیتی ہے، ان کو نوازتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو بھی آپ پرانے معاملات دیکھ لیں، ان سب نے تو اپنے معاملات بنا لیے، وہ تو نکل جاتے ہیں بنا کے۔ تو جو یہ ابھی ہیں، جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا ابھی جو نوجوان ہیں حیدرآباد کے، کراچی کے، تو وہ تو ان کو تو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے، تو کیا یہ بھی وہی کریں گے پرانا والا حساب کتاب کے اپنا جب جیت جائیں گے تو نکل جائیں گے؟ دیکھیے عامر، آپ نے یہ سوال بہت اچھا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ نے بولا کہ پہلے جو ہے لوگ آئے تھے، دیکھیں ایم کیو ایم میں آپ کو بول رہا ہوں 1988 سے کون یہاں پہ منتخب ہوتے آ رہا ہے؟ ایم کیو ایم آ رہی ہے نا، بالکل۔ آپ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا لیکن میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ 1988 میں ایم کیو ایم آئی، ایم کیو ایم نے کام شروع کیا، اس کے بعد اچانک سے ایک ثانیہ ہو جاتا ہے 1989 کے اندر، پکا کھلے گا، گورنمنٹ چھوڑنا پڑ جاتی ہے، سب کرنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 90 میں آتی ہے، آپریشن شروع ہو جاتا ہے، چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں تو کہ اس قوم میں کیا ان کو پرابلم ہے جس کے اوپر یہ آپریشن پہ آپریشن کرتے ہیں۔ آپ اس کی خاصیت دیکھو کہ ایم کیو ایم وائی جماعت ہے پورے پاکستان کے جس کے اوپر سب سے زیادہ آپریشن ہوئے، سب سے زیادہ ظلم ہوا، سب سے زیادہ جبر ہوا، تعلیمی جبر ہوا، جانیں گئیں، نوکریاں چھین لی گئیں۔ اس کے باوجود یہ جماعت آج بھی عوام میں مقبول ہے، پہلے سے زیادہ مقبول ہے، اور اسی طرح موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ دیکھیں، جب حق ہوتا ہے، جب اسے دبایا جاتا ہے ظلم کے ذریعے، وہ ابھرتا ہے۔ آپ الزام لگاؤ، آپ جناح پور کے الزام لگاؤ، آپ کرپشن کے الزام لگاؤ، آج تک آپ ایک الزام ثابت نہیں کر سکے۔ مہاجر عوام باشعور عوام ہے، حیدرآباد کراچی کے لوگ، میرپور خاص نواب شاہ کے لوگ باشعور ہیں، انہیں عقل ہے، وہ ایسے کسی کے الزاموں پہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو آج اس کے سلے میں ہمارے 17,000 18,000 نوجوان شہید کیے گئے۔ اس پورے پاکستان میں کوئی ایک اکائی جو کھڑے ہو کے بولے کہ ہاں جی ظلم ہوا ہے، لیکن آج ایک وقت آ گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ظلم ہوا ہے، اس لیے وہ آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ ظالم جو ہے نا اسے مٹنا ہے اور حق کو ہمیشہ چھا جانا ہے انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی جو لوگ آئے ہیں، آپ نے پوچھا ہے کہ وہ اپنا حساب کر لیں گے، الحمدللہ ایم کیو ایم میں پڑھے لکھے، کاروباری، ایجوکیشنسٹ، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ایم کیو ایم ان کو ان کے علاقوں کے حساب سے، ان کی خاصیت کو دیکھتے ہوئے وہ دیتی ہے ٹکٹ۔ اور ہماری سب سے خاص بات یہ ہے ہماری تحریک کی کہ ہماری تحریک میں تحریک جو ذمہ دار فیصلہ کرتے ہیں ہم اسے من قبول کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں کبھی سیٹوں کی لڑائی نہیں ہوتی، ہمیں کروڑوں روپے رشوت دے کے یا کروڑوں روپے فنڈ دے کے ٹکٹ نہیں لینا پڑتا۔ کہ ہماری جماعت واحد جماعت ہے جہاں پہ ایک عام آدمی کو ٹکٹ ملتا ہے ایم کیو ایم پاکستان میں، اور اس کے بعد اس کا سارا خرچہ بھی تحریک اپنی جیب سے اٹھاتی ہے۔ تو عامر بھائی انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ امیر ہو جائیں گے، کیونکہ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ مقدم ہے، انشاءاللہ پارٹی جسے ٹکٹ دے گی وہ جیتے گا۔ ایم کیو ایم کے اندر ایم کیو ایم کا نام، نشان، نظریہ اور پتنگ کا نشان چلتا ہے۔ پارٹی کسی کو بھی ٹکٹ دے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اسے جتائیں گے۔ بہت شکریہ کامران۔ چلیں اب آپ کو عوامی رائے جو ہے، لوگوں کی رائے پوچھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کس کو ووٹ دے گی، کیونکہ اب ایک دن رہ گیا ہے اور جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔